بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاجک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد صغیر الدین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا موضوع چل رہا ہے مستشرقین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لگائے گئے اعتراضات، الزامات اور اٹھائے گئے سوالات۔ ناظرین، آج ہم ان سوالات کو ڈسکس کریں گے جو مستشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ہجرت پر اور حالات پر لگائے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب، ڈین ہے فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی کے اور چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مدثر حسین سیان صاحب، یہ پروفیسر ہیں شعبہ اسلامیات گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ کے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ حالات کا رد عمل تھیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مستشرقین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، اور ان اعتراضات کی بنیادی وجہ اور ان کے ذہنوں میں جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اور جو ایک آپ کی تعلیمات کی جو ورث اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے آپ کی تعلیمات کی، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے، ان کی حیثیت کو کم سے کم انداز سے بیان کیا جائے۔ تو اس سوال کا تعلق بھی اسی پس منظر سے ہے۔ مستشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان تعلیمات کا کوئی مثبت اثر جو ہے یا اس کی تاثیر جو ہے وہ سننے والے پر مرتب نہ ہو، کم سے کم اس کی حیثیت رہ جائے۔ تو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ایک یتیم کے طور پر پیدا ہوئے، دنیا میں کوئی آپ کا اثر نہیں تھا، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر آپ بڑے کمزور تھے، اور بے شک آپ کا خاندان جو تھا وہ بڑا مرتبے والا خاندان تھا عرب معاشرے کے اندر، لیکن جو آپ کی معاشی حالت تھی وہ یعنی والد محترم بھی پہلے فوت ہو چکے تھے، والدہ محترمہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے دادا نے آپ کی پرورش فرمائی۔ اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری ایک حیثیت تھی وہ لوگ اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اس خاندانی اور اس معاشی پس منظر کی وجہ سے نا آپ کے ذہن پر بھی اسی طرح کے اثرات تھے، اور آپ پریشان رہتے تھے کہ عرب کا معاشرہ کہیں جا رہا ہے اور میں جو ہے ایک اس طرح بے آسرا سا شخص ہوں، اور اس طریقے سے ان کے ذہنوں کے اندر یہی سوچ ان کے خیال کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی جو ہے نا یہ چیز پروان چڑھتی رہی، اور اسی میں وہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الفطرت انسان تھے، تو ایک اپنا یعنی جو خاندانی بنیاد پر کوئی ذہنی پس منظر تھا، دوسرا لوگوں کو دیکھتے تھے، اس کو دیکھ کر بھی پریشان ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خیال کے مطابق آپ کی فکر جو ہے نا ایک اس طریقے سے یوں سمجھے کہ گردش کرتی رہی کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں، پھر اسی سے پریشان ہو کر آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے ان کے خیال کے مطابق، جو گویا یہ آئسولیشن اور علیحدگی تنہائی اختیار کر لی کہ جب معاشرے کے جو ہے معاشرے کے ساتھ وہ پورے نہیں اتر سکتے، اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، تو وہ پھر چھوڑ کے علیحدہ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے وہ چلے جاتے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حالات کے رد عمل کے طور پر کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم الفطرت تھے، آپ پریشان تھے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پریشان کس حوالے سے تھے؟ پریشان بقول مستشرقین پریشان اس حوالے سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے
کہ آپ کی کوئی معاشرتی حیثیت بھی ظاہری طور پر اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں تھی، معاشی بھی پوزیشن کمزور تھی آپ کی، اور پھر معاشرہ جو کچھ کر رہا تھا اس کو سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے آپ اس سے پریشان تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی اصلاح کا لوگوں کی وجہ سے پریشان تھے، نہ کہ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے۔ اپنے معاشی، لیکن یہ تو ان کا نقطہ نگاہ ہے نا، ان کا نقطہ نگاہ ہے کہ آپ اس وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی اپنے معاشی حالات یہ ان کا نقطہ نگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ پھر جو معاشرے کے اندر بت پرستی کی کیفیت، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آپ کو گویا ان کے خیال کے مطابق کوئی سوچتا نہیں تھا کہ کیا کروں، لہذا انہوں نے کہا کہ میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالات کے رد عمل کے طور پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے تو پھر سب سے پہلی وہی نازل ہونی چاہیے تھی جو شرک کی مذمت میں ہونی چاہیے تھی۔ پہلی وہی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کا رد عمل نہیں تھا، ورنہ تو پہلی وہی شرک پر آنی چاہیے تھی۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ جی مدثر صاحب، آپ کیا کمنٹس ہیں اس بارے میں؟ تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ایک معین پروگرام لے کے آتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اسی پروگرام کو فالو کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی انہی ہدایات کے زیر اثر ہوتی ہے۔ حالات سے جو پریشان شخص ہو وہ اس عزم صمیم کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس قوت ارادی کا مظاہرہ نہیں کرتا جو ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ فرض کریں کہ نبی مہربان حالات سے پریشان تھے، تو اگر آپ ان کے اس جواب پہ غور کریں کہ جب بہت سے مشرکین مکہ آپ کے چچا کے پاس تشریف لائے اور ساری آفرز کی، تو آپ نے کہا ہے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں دعوت حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ انتہائی زبردست دلیل ہے کہ جو شخص حالات سے پریشان ہو وہ اس قسم کے جواب نہیں دیا کرتا۔ پھر آپ ہی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو جتنی اذیتیں دی گئیں، آپ کا اپنا ایک فرمان ہے، عالی شان ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں، لیکن آپ کے صبر، آپ کی استقامت میں ایک رتی برابر جنبش یا اس میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ تو جو شخص حالات سے پریشان ہو وہ اس قسم کے عمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ مصمم ارادے کے ساتھ اسی وحی الہی کی ہدایت دیا کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ودیت کی جاتی تھی۔ تو آپ کا سارا فوکس اسی طرف رہا، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ حالات کا رد عمل نہیں تھا، یہ بلکہ اللہ کا پیغام تھا جو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جا رہا تھا آپ کے وسیلے سے۔ ڈاکٹر صاحب، مستشرقین کا ایک اور سوال یہ ہے جو اعتراض ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں جو بتدریج تبدیلی ہوتی گئی، حالات کی وجہ سے تبدیلی آتی گئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ میں عرض کروں گا اس سوال کی مناسبت سے کہ انسان کی فکر کے اندر ارتقاء تو بہرحال ایک فطری ضرورت ہے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے مستشرقین جس ارتقاء کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کے ذہن میں کچھ چیز اور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال کے مطابق ایک اصلاح کے کام کا آغاز کیا، اور جس طرح کے حالات پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے اندر اس طریقے سے، آپ کے طرز عمل کے اندر اس کے مطابق تبدیلیاں آتی چلی گئی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ارتقاء ضرور ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کی فکر کے اندر، آپ کی جو طرز عمل تھا اس کے اندر جو بھی وہ ارتقاء ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بالکل مطابق تھا۔ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں تبدیلی اس انداز سے آئی ہے کہ ابتدا میں آپ جب بے یار و مددگار تھے، مکے کے اندر مظلوم تھے، اس وقت آپ کی فکر جو ہے اس کے اندر اور رنگ ہے، اور
آپ مکے کے اندر ایک مبلغ کے طور پر ان کی بت پرستی کے مقابلے میں لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہے، اور گویا مظلومیت کے انداز سے لوگوں کو محض تبلیغ کرتے رہے۔ آپ ایک واعظ تھے، آپ ایک ذہین انسان تھے، آپ کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، آپ اسی بل بوتے پر لوگوں کو محض آپ کی حیثیت گویا ایک مبلغ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ان خصوصیات کی بنا پر لوگ آپ کی بات کو مانتے چلے گئے، آپ کے پاس ایک جماعت اکٹھی ہو گئی، تو جوں آپ کو طاقت حاصل ہوتی چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹون میں، آپ کے انداز میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کر رہے تھے، طرز عمل جو آپ کا تھا، وہ بالکل وہی کے تابع تھا۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ طیبہ کے اندر، مکے میں آپ ایک مبلغ تھے، اب مدینہ طیبہ کے اندر آپ ایک ڈکٹیٹر بن گئے، آپ ایک فوجی سپہ سالار بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو مکے کے اندر تھی، وہی تعلیمات آپ کے مدینہ کے اندر تھی۔ جو اخلاقی اقدار، جن اخلاقی اقدار پر آپ نے مکے کے اندر عمل کیا ہے، وہی اخلاقی اقدار مدینے کے اندر بھی تھی۔ آپ نے، اگر آپ ایک حکمران بنے ہیں، ایک سپہ سالار بنے ہیں، ایک قانون دہندہ بنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی بنیادی اقدار وہی تھی جو مکے کے اندر تھی۔ تو گویا اس اعتبار سے جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں مستشرقین، وہ چیز شامل نہیں ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو ان کے ہجرت پر اعتراض اٹھائے گئے ہیں۔ تو لیتے ہیں ایک بریک، پلیز ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی مدثر صاحب، مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ جو ہجرت مدینہ ہے یہ حالات کی مایوسی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ مستشرقین نے یہ موقف کیوں اپنایا۔ دیکھیں، ہجرت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کو بھی دعوتی زندگی میں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب مستشرقین جو ہیں، ان کا جو ایمان ہے، وہ عقیدہ جو ہے، وہ بائبل پہ ہے، تورات و انجیل پہ ہے۔ وہاں جو بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے اور ان کے ہجرت کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ، میں بڑا حیران ہوں کہ وہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھایا گیا۔ یہ سوال صرف نبی مہربان کے حوالے سے کیوں ہے؟ اس سے میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعتراض ہے، اس کے پیچھے ان کے وہی پس پردہ محرکات ہیں کہ ہر حال میں نبی مہربان کو نیچا دکھا ملنا۔ نعوذ باللہ۔ اسی پس منظر میں یہ سوال از خود پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دعوتی زندگی میں یا کسی بھی تحریک میں مختلف فیزز ہوتے ہیں، تو ان فیزز میں انسان یہ طے کرتا ہے کہ جو تحریک برپا کی گئی ہے، جو تحریک چلائی گئی ہے، اس کے کتنے اہداف حاصل ہو چکے ہیں۔ اب ان اہداف کے حصول کے بعد اگلی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، وہ بھی تحریک کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، اور یہ دعوتی زندگی کا خاصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ان کی زندگی میں بھی یہ فیز آیا تھا کہ دعوت کے لیے انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اس لیے کہ اعتراض اس انداز میں بنتا نہیں ہے،
یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے جو تحریک کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلے کے طور پہ آیا. اب اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے روٹین میں نبی مہربان کی سیرت کے حوالے سے چلتے ہیں. جی سر، آپ کیا فرماتے ہیں ہجرت مدینہ کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ اگر تعصب کی اینک لگائی ہوئی ہو تو پھر تو ہر چیز ہی ٹیڑھی نظر آئے گی، لیکن اگر ہجرت کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے کہ ہجرت ہے کیا. دیکھیں، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عالمی سطح پر غالب کرنا تھا. یہ آپ کی لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ نے دلائل کی بنیاد پر اپنے یعنی اسلام کے پیچھے جو حکمتیں اور جو مقاصد ان کی بنیاد پر آپ نے لوگوں یعنی دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنا تھا. اس کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت تھی. مختصر یہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطرہ قطرہ کر کے ایک دریا بنایا کہ صحابہ کرام کی تربیت کی کہ آگے چل کر جن مشکلات سے واسطہ پڑنے والا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر، صبر، رواداری، ان چیزوں کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر صحابہ کرام کی تربیت کی. اب فطری طور پر وہ وقت آ گیا تھا کہ اسلام کا جو پیغام ہے اس کو عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے اب وہ جو کھیپ تھی مکہ کے اندر وہ تیار کی گئی ہے. اب اس پروڈکٹ کو، اس کھیپ کو ایک ایسی آزاد جگہ پر لے جایا جائے جہاں آزادی کے ساتھ وہ دین کی تبلیغ کا کام کر سکے. مکہ مکرمہ کے اندر ایک گھٹن کا ماحول تھا. یہاں پر صحابہ جو ہیں وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے تھے. یہاں کے لوگ مزاحمت کر رہے تھے اور مدینہ طیبہ کے لوگ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ طیبہ تشریف لے جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، مدینہ والوں کے ساتھ، اور وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ آپ کو ویلکم کہنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. ہجرت سے پہلے جو 2 ملاقاتیں ہوئی تھی مدینہ والوں کی حج کے موقع پر. تو سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا یہی ان کی اسی بات کو تو وہ دلیل بنا رہے ہیں کہ ادھر ان کو ویلکم کہا جا رہا ہے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں ان کی گھٹن ہے، تو وہ اسی حالات کی مایوسی کی وجہ سے نہیں، مایوسی نہیں تھی. دیکھیں میں عرض کروں دیکھیں مایوسی کی اگر بات ہوتی، دیکھیں اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کی ہے تو اس وقت تو صحابہ ایک بہت بڑی تعداد بن چکے تھے. اگر آپ پر مایوسی طاری ہونی ہوتی تو اس وقت مایوسی طاری ہوتی جب کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اذیت دی گئی. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر جب اونٹ کی اجری پھینکی گئی، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، جب آپ کو شیب ابی طالب میں خاندان کے ساتھ 3-3.5 سال تک جب آپ کو قید کیا گیا اور مقاطعہ کر دیا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا کیا مصیبت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر نہیں. اگر مایوسی کی بات ہوتی تو وہ مایوسی کے مرحلے تو گزر چکے تھے. اب تو مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے. اور اگر مایوسی کا وقت ہوتا تو وہ بہت پہلے ہجرت ہو جاتی. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، سورۃ نحل ہے، سورۃ ہجر ہے، ان صورتوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب کافروں کو بھی اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب تو مسلمان ایک قوت بن چکے تھے، تو مایوسی تو مرحلے تو پہلے گزر چکے تھے. یہ بات بالکل حقائق کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مایوس ہو کے مکہ کی طرف گئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت یعنی آپ کے ساتھ جان نثاروں کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی کہ اب فکر کی کوئی بات ہی نہیں تھی. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اب آپ یہ آپ سے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کتنی آیتیں ہیں کہ اب یہ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں. آپ دین کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مایوسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان تھک ہار کے کسی گوشے یا کونے میں بیٹھ جائے. مایوسی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ دعوت کو پھیلانے کے نئے افق تلاش کرے
نئے زاویے تلاش کریں۔ بہت اچھی تو بات۔ اب اس حوالے سے ہجرت مدینہ کو دیکھا جائے تو آپ نے دعوت کو پھیلانے کے نئے زاویے، نئے افق تلاش کیے اور دعوت کے نئے دریچے کھولے۔ تو مایوسی ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ برآمد نہ ہوتا۔ جی میں تھوڑی سی اس میں مزید گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ کیا مدینہ طیبہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام سکون سے بیٹھ گئے تھے؟ ہاں، وہاں پہ بھی تعلیمات جاری رہیں، وہاں جاری نہیں بلکہ میں کہتا ہوں مدینہ پہنچتے ہی آپ ذرا اندازہ کیجئے نا، گھر بار چھوڑ کر، مال و متاع چھوڑ کر صحابہ مدینے گئے ہیں، تو ذرا اندازہ تو کریں کہ اس کیفیت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جو جاتا ہے اس کی دماغی اور ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنا اس کو صدمہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور مدینے جاتے ہی سریات شروع ہو گئے، چھیڑ چھاڑ انہوں نے کافروں نے شروع کر دی۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، ہاں جی، اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ چل پڑا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مایوس ہو کے گئے ہوتے تو وہاں جا کے آپ سکون سے بیٹھ تو نہیں گئے؟ وہاں تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی دن کو گھر پہ ہیں تو رات کو میدان میں ہیں، رات کو میدان میں ہے، دن سکون کا تو لمحہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ بلکہ میں عرض کروں کہ جو منافق تھے نا، جو مدینے کے اندر جا کے لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگ جو ابھی منافق تھے تو وہ ان نئے مسلمان ہونے والوں کو کہتے تھے کہ تم نے کیا اسلام قبول کر لیا ہے کہ تمہیں تو ٹک کر بیٹھنے کی صورت عذاب کے اندر یہ بات ساری آیتیں موجود ہیں کہ تمہیں تو ٹک کر گھر میں بیٹھنے کے سکون سے بیٹھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، چھوڑو اس مذہب کو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے یہ تو ایک مشکل صورتحال سے نکل کر دوسری مشکل صورتحال میں آپ پہنچے ہیں۔ ادھر ایک طرح کی آزمائشیں تھیں، ادھر دوسری طرح کی آزمائشیں تھیں، تو آپ جا کے کچھ سکون سے نہیں بیٹھے، وہ تو امتحان ایک اور طرح کا تھا۔ جی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جی سر، میرا آپ سے ایک کویشچن یہ ہے کہ مستشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو جلا وطن کیا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر جسم کے ایک حصے میں اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کینسر زدہ ہے تو اس کو نکالنا ہی قرین مصلحت ہوتا ہے۔ اگر اس کینسر زدہ متاثرہ حصے کو آپ نہیں نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری باڈی کو کینسر زدہ کریں گے، جی بہت اچھی ایگزامپل ہے۔ بالکل، بالآخر پوری انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل یہی کیفیت تھی کہ یہودیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلا وطن کیا، اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیجئے۔ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنی سیاسی دانائی اور فراست کی بنیاد پر مدینے کی جتنی بھی آبادی ہے ان سب کو ایک معاہدے کے تحت لائے، میثاق مدینہ جسے ہم کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کا جو بنیادی نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے تمام باسیوں نے اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا، اور یہ طے ہو گیا تھا، اس کی جو موقع محل کی مناسبت سے جو بات ہے کہ اگر مدینہ طیبہ پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو مدینے کے تمام رہنے والے جو ہیں وہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب معاہدہ تو یہ ہوا ہے۔ اب دوسری طرف انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ پنگیں بڑھانی شروع کر دی اور ان کو اکسایا جا کے، یہودیوں کے لیڈر وہاں گئے مکے میں، ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ۔ انہی کے اکسانے کی وجہ سے، یعنی ادھر معاہدہ، اس کو بات کو ذہن میں رکھیں کہ معاہدہ کیا کیا ہے کہ ہم مل کے کریں گے، اور ادھر جا کے مکے والوں کو اکسا رہے ہیں کہ تم آؤ۔ پھر احد میں بھی ایسے کیا، خندق میں تو یہ کافروں کے سرداروں کی باقاعدہ مشن گئے، اور ان کے نام یہاں لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ کمپین چلائی اور بڑے مؤثر طریقے سے کہ ایک جم، یعنی ایک ایک کر کے مقابلہ کرو گے نا، ایسے کرو کہ اب یک بارگی حملہ کرو اور ان کو اینٹ سینٹ بجا دو ان کی۔ اب یہ ان کا رویہ تھا کہ معاہدہ کیا ہے اور کام کیا کر رہے ہیں۔ جنگ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی ہے، در حقیقت یہ کفار کی طرف سے
مسلمانوں کا اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ختم کرنے کا ایک ان کا بہت بڑا منصوبہ تھا. جی تمام اتحادی فوجیں آ کے، تو اب انہوں نے اس کے مطابق طرز عمل اختیار کیا اور یوں یہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کو کرش کرنے کی، اور حالت ذرا دیکھ لیجئے. جی باقی ہم بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا ہے، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، تو لیتے ہیں بریک. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی سر، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے دوگلی پالیسی اختیار کی، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر میں بھی منافق الگ ہو کے چلے گئے، جنگ احد میں بھی جب عین میدان جنگ ہوا سامنے فوجیں آ گئیں. یعنی اس وقت اگر ایک فوج کا بہت بڑا حصہ علیحدگی کا اعلان کر دے تو اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والی کیا بات ہو سکتی تھی. تو جنگ خندق جو تھی نا 5 ہجری میں جو ہوئی، جسے جنگ احزاب بھی ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت ایک ایسا مشن تھا کفار کی طرف سے کہ جس میں مدینہ کے یہودی جو تھے وہ برابر کے شریک تھے، اور چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کو پیس دینے کا منصوبہ تھا، مسلمانوں کو سب ہاتھ سے مٹانے کا. اس لیے انہیں نکالنا ہی بہتر تھا. تو جگہ جگہ پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب میں اس کو ذرا اس تناظر میں لینا چاہوں گا مختصر سے لفظوں میں کہ اگر آج کی دنیا کے اندر ایک انصاف پسند انسان سے پوچھیں کہ بھائی اگر ایک اسٹیٹ کو، ایک نظریاتی اسٹیٹ کو کرش کرنے کے لیے اگر وہ باہر سے آ جاتا ہے اور اندر سے کوئی سازش کی جاتی ہے، کیا آج کی بڑی طاقتیں اس بات کو گوارا کریں گی؟ اسٹیٹ کو ہر کامن سینس والا بندہ یہ کہے گا کہ اسٹیٹ کا دفاع کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ اسٹیٹ کر سکتی ہے وہ کرے. بالکل. اس لیے جو اسٹیٹ میں بھی جو غدار ہوتا ہے اس کو بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کے غدار تھے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، مسلمانوں کو صفحہ 80 سے مٹانے کی سازش کی تھی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. اس لیے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگر جلا وطن کیا ہے تو وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹیفائڈ تھے. آج کا قانون بھی بین الاقوامی قانون یہی کہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جی اس حوالے سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے. بہت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، فرض کریں آج کل 2 بڑے مشہور ایگریمنٹ ہیں، وینا کنونشن اینڈ یو چارٹر. اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو خاص طور پہ جو آرٹیکل 2 کا سب سیکشن 2A ہے یو چارٹر کا، اس میں یہ واضح طور پہ بیان ہے کہ جنگ کی دھمکی دینا یا دوران جنگ پھسل جانا یہ ایک سنگین جرم ہے. اس طرح وینا کنونشن کا آرٹیکل 60 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالتا ہے کہ جب ایک ایگریمنٹ 2 اقوام کے درمیان ہے تو وہ اس ایگریمنٹ کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک دونوں قومیں راضی نہ ہوں. اگر ایک قوم عین موقع پہ یا وڈرا کر جاتی ہے تو وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرتی ہے. تو اس موقع پہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے، یہودیوں نے ان عالمی قوانین کے تناظر میں دیکھا جائے ان کے طرز عمل کو تو انہوں نے نفی کی. پھر اس کے علاوہ جو عصر حاضر نفی کی پنشمنٹ میں ان کو پھر اس کے علاوہ یہ سزا دی گئی ہے، اس کا جب مطالعہ کیا تو بہت بڑے اور مشہور مستشرق اور ایک عیسائی عالم ہے سٹین لین پول، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے غداروں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ جو ریاست سے غداری کرتا ہے وہ اصل میں ریاست کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے.
اور کیرن آرمسٹرانگ یہ کہتی ہیں، اگرچہ وہ خود ایک مستشرقہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی مہربان نے جو 2 قبائل کو صرف جلاوطن کیا اس سے پہلے، بنو کینیکا اور بنو نذیر کو، اس کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اس لحاظ سے سازگار نہیں تھی کہ انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں نہیں چھوڑی تھی، اور اگر نبی مہربان اس موقع پہ بھی ان کو چھوڑ دیتے تو ان کی ریاست سے بغاوت کی جو سرگرمیاں ہیں یا ریاست کو کمزور کرنے کی جو پالیسی ہے وہ مزید انہانس ہوتی اور وہ ریاست کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی. اور یہ جو نبی مہربان کا سٹیپ ہے، جو قدم ہے، یہ بالکل عین اس پالیسی کے مطابق ہے جو آج کے دور میں کوئی بھی ڈیموکریٹک سٹیٹ اختیار کرتی ہے. بالکل صحیح. اور اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں آخر میں کہ آج دنیا کی جن ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ سزائے موت نہیں ہوگی، وہاں ریاست سے غداری کی سزا آج بھی سزائے موت ہے. جی پروفیسر صاحب، مستشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہیں تھے، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رحمت للعالمین تھے تو پھر آپ نے یہودیوں کا قتل کیوں کیا؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے جس کے تناظر میں نبی مہربان نے یہ حکم دیا. یہ اصل میں 2 سرداروں کے حوالے سے زیادہ بات کی جاتی ہے. ان میں سے ایک ہے کعب بن اشرف اور دوسرے ہیں ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق. ان دونوں کے جرائم کا مطالعہ کیا جائے یا ان کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں نبی مہربان نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، تو بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. یہ جو کعب بن اشرف جس کا ہم نام لیتے ہیں، یہ ایک شاعر تھا اور دلی اعتبار سے انتہائی نفرت کرتا تھا نبی مہربان کی ذات سے، نعوذ باللہ. اور اس کی خواہش یہ تھی میں نے کسی نہ کسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا ہے. چنانچہ اس کام کے لیے وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرتا تھا. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو یہ اس غزوے کے بعد مکہ گیا، ان سے جا کے تعزیت کا اظہار کیا اور وہاں پر درد اور پرزور مرثیے کہے اور کفار مکہ کو ابھارا کہ اس قتل عام کا نبی مہربان سے بدلہ لیں. اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کوئی جنگ کے لیے مدینہ جاتے ہیں نبی مہربان، اس کے اخراجات میں برداشت کروں گا. پھر یہ واپس مدینہ میں آ کے برملا نبی مہربان کی حجب کرتا تھا اور اپنے اشعار میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تضحیک کا نشانہ بناتا تھا. اور اس کی یہ سرگرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم صادر کرنا پڑا کہ ان کو قتل کر دی جائے. چنانچہ ایک مشہور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ اور ان کے چند جانسار ساتھیوں نے مل کے ان کو قتل کیا. اب اس کے قتل کے پیچھے چند وجوہات ہیں. اگر آپ اس کے کریکٹر کا مطالعہ کریں تو یہ چند بڑے جرائم کا مرتکب ہوا. کیا؟ اس نے عہد کو توڑا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ تھا کہ دونوں مل کے حملہ آور کا مقابلہ کریں گے، اور یہ کیا کرتا تھا کہ وہاں جا کر ان کو ابھارتا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہاں جا کر وہاں ابھارتا تھا. یعنی اس عہد کا اس نے پاس نہیں کیا جو یہود اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھا. پھر یہ دشمنوں سے ساز باز کرتا تھا. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. اب اس میں ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر کوئی مقدمہ کیوں نہیں چلایا، ان کو ایسے کیوں قتل کیا گیا. اس کا ایک عیسائی عالم ہے نبیل لوکا بیاوی، وہ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو ریاست کے اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں ان کے خلاف سرجیکل سٹرائک ہوتا ہے، اور یہ پالیسی آج کے جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی دشمن کہیں خاص مقام پہ چھپا ہو
تو بجائے اس پوری ریاست کے کارروائی کرنے کے، اس وقت عدالتی نظام کوئی نہیں تھا، اس سینس میں عدالتی نظام ابھی موجود نہیں ہوا تھا کہ ایسے لوگ جو غداری کے مرتکب ہیں ان کا مقدمہ کہاں چلایا جائے۔ تو نبی مہربان نے، دیکھیں نبی مہربان نے صرف ایک شخص کو قتل کیا۔ اگر آپ کی پالیسی ہر دشمن کے متعلق یہ ہوتی تو آپ حکم صادر فرماتے کہ ابو جہل کو قتل کیا جائے، لیکن یہ وہاں حکم نہیں دیا گیا۔ یہ حکم ان خاص دو سرداروں کے حوالے سے اس لیے ہے کہ ان کے جرائم اور نوعیت کے، وہ آپ کی دعوت کے دشمن تھے اور یہ آپ کی ذات کے دشمن تھے۔ اس طرح جو دوسرا یہودی سردار ہے ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق، یہ اس سے بھی بڑھ کے تھا۔ جو غزوہ خندق ہے اس کی ساری مالی جو معاونت ہے یہ اس سردار نے کی تھی۔ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا ٹھیک۔ کعب بن اشرف پہلے کا ہے، اس کا قتل پہلے ہوا ہے، اور دوسرا سردار غزوہ خندق کے بعد قتل ہوا ہے، لیکن دونوں کے جرائم میں مماثلت ہے۔ اس کا جرم اس لحاظ سے زیادہ بڑا ہے کہ اس نے سارے یہودی قبائل اکٹھا کیا، بلکہ بنو سلیم اور بنو غطفان کو باقاعدہ ابھارا اور کہا کہ آپ غزوہ خندق میں قریش مکہ کا ساتھ دیں، آپ کا جتنا خرچہ آئے گا میں برداشت کروں گا۔ یہی اس نے جا کے بات قریش مکہ سے کی اور ان کو بھی یہ کہا کہ آپ جنگ کریں، اس جنگ کے جو اخراجات ہیں وہ میرے ذمہ ہیں، میں برداشت کروں گا۔ یعنی جو غزوہ خندق میں تمام دشمنان اسلام کو اکٹھا کرنے کا جرم ہے وہ اسی یہودی سردار ابو رافع سے سرزد ہوا۔ اب اس کے علاوہ یہ فتنہ انگیز بڑا تھا، یہ لوگوں کو جاتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا اور لوگوں کو باتوں باتوں میں ابھارتا تھا، اور اس حد تک ابھارتا تھا کہ بندہ فوراً تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس فتنہ انگیزی اور غزوہ خندق کے لیے جس نے مالی معاونت کی، یہ دونوں بہت بڑے جرائم تھے۔ اب یہ رہتا مدینے سے باہر تھا۔ اب نبی مہربان نے اس کے لیے اس کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس کے قبیلے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر آپ باقاعدہ ایک لشکر روانہ کرتے تو پورا قبیلہ اس کی زد میں آ سکتا تھا، لیکن آپ کا جو معاملہ تھا وہ صرف ایک فرد کے ساتھ تھا۔ آپ نے پورے قبیلے سے کوئی تعارض نہیں کیا اور صرف اس مطلوبہ شخص کے خلاف کارروائی کی جو اس جرم کا مرتکب تھا۔ اب ان دونوں واقعات کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ ان دونوں افراد کے جرم عام جرائم سے مختلف تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ریاست کو کمزور کرنے کی پالیسی اختیار کی اور اپنے پورے وسائل اس پالیسی میں جھونک دیے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ یہ جرم انتہائی سنگین تھا اور اس جرم کی سزا یہی بنتی تھی، اور آپ نے یہ پالیسی اس لیے اختیار کی کہ آپ نے کہا کہ ان کے قبائل کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، لہٰذا ایک سرجیکل سٹرائک۔ یہ ٹرم میں نے 2 دفعہ اس لیے استعمال کی ہے کہ آج کل کے جو ماڈرن کنٹریز ہیں وہ بھی سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں، بالکل، جہاں ہدف کا حصول زمینی حالات میں ممکن نہ ہو، یا زیادہ قتل و غارت کا خدشہ ہو، یا زیادہ فتنہ انگیزی کا خدشہ ہو، تو وہ بھی یہی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کا ایک حملہ کرتے ہیں تاکہ صرف مخصوص آدمی کو ٹارگٹ کیا جائے، باقی فتنہ نہ پھیلے۔ تو یہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی، اور آج کی موجودہ قوانین اور حالات بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسے حالات میں ایسی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کمنٹس ایڈ کریں گے اس میں؟ پروفیسر صاحب نے ویسے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈال دی ہے۔ میرے اس میں کمنٹس یہی ہیں، میں اسی بات کو وائنڈ اپ کر کے تھوڑے لفظوں میں عرض کروں گا۔ جی جی بالکل، کہ در حقیقت بالکل شارٹ سا جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ بس جواب یہی ہے کہ ایک تو جیسے انہوں نے بار بار کہا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی اور لوگوں کو اکسانا، یہ اکسانا جو تھا یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ ختم کرنا چاہتا تھا، باقی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اسلام کے خلاف تھی، اس کا ٹارگٹ جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور دوسرے نمبر پر اسلامی اسٹیٹ کو۔ تو یہ ایسے علاقے میں رہتا تھا کہ جہاں پر اگر یعنی یہ جو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کوئی عدالتی نظام نہیں تھا،
عدالتی نظام تو تھا لیکن یہ اس کے شکنجے میں نہیں آ رہا تھا. یہ رہتا تھا ایسے علاقے کے اندر. آج بھی مدینہ طیبہ کے بڑی دور اس کا قلعہ آج بھی موجود ہے جس جگہ اس کو قتل کیا گیا. تو یہ بالکل آئسولیٹڈ پلیس تھی, تو اس لیے نا اس شکنجے میں جکڑا نہیں جا رہا تھا. اس کا علاج یہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو کیا. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مدثر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے. کویشچن چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں مختلف پروگرامز میں مختلف کویشچنز ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. تو نئے پروگرام کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.